المجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانا دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنا عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء وأقر فيهما ما أشاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو یہ خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس کے بعد پھر ساری امت کے لیے ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی ملک السماوات والارض وسلطانہا دون غیری، کہ آسمانوں اور زمینوں کا جو ملک ہے یہ میرا ہے اور اس میں میرا حکم چلتا ہے. احکم فیما وفیما فیہما بما شاء، آسمانوں اور زمینوں کے اندر میں جو چاہوں حکم کروں اور جس چیز میں جیسے چاہوں تغیر تبدل کر دوں. وآمر فیما وفیما فیہما بما شاء، اور جو چیز کا میں حکم دوں اور جس چیز سے میں منع کروں اور جس چیز کو میں نسخ کر دوں، جس چیز کو میں بدل دوں، یہ تمام چیزیں میری ہیں، ان میں احکام بھی میرے، ملک بھی میرا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے بعض احکام منسوخ کرنے پر اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کیوں کر دیا، تو یہ اس کی جاہلیت ہے. کیونکہ تکوینی طور پر بھی جب ساری کائنات کا میں مالک ہوں، مجھے اپنی کائنات میں تغیر تبدل کا حق ہے. میں چاہوں تو رات کر دوں، میں چاہوں تو دن کر دوں، میں چاہوں تو روشنی کر دوں، میں چاہوں تو اندھیرا کر دوں، میں چاہوں تو کسی کو صحت دے دوں اور میں چاہوں تو کسی کو بیمار کر دوں، میں چاہوں تو کسی کو عزت دے دوں اور میں چاہوں تو کسی کو ذلت دے دوں. تو اگر ان تمام چیزوں میں تکوینیات کے طور پر بھی میرا اختیار ہے، ملک بھی میرا ہے، آسمان اور زمین بھی میرے ہیں، اس کے اندر تمام مخلوق بھی میری ہے، تو پھر اگر میں اپنے ارادے سے کوئی حکم بدل دوں تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اعتراض تو کوئی تب کرے کہ جب کسی دوسرے کے ملک میں کوئی تصرف کرے. اب دیکھیں نا جی، آپ کے ایک زمین ملک ہے، اگر میں اس میں تصرف کروں تو آپ اعتراض کریں گے جی آپ کو کیا حق ہے میری زمین میں مداخلت کرنے کا. آپ کا گھر ایک ملک ہے، حالانکہ یہ عارضی ملک ہے، ورنہ ہمارا حقیقی ملک تھوڑا ہے. جب تک زندہ ہیں تو ہیں، مر گئے سب چیزیں ختم ہو گئی. اب اگر آپ کے گھر میں، آپ کی زمین میں، آپ کے دکان میں اگر میں تصرف کروں تو آپ کو اعتراض کا حق ہے کہ میں ملک غیر میں تصرف کیسے کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اپنے ملک میں کوئی تصرف کروں تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کے بعد ایک ہی جملے میں تمام معترضین کے اعتراضات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے؟ یعنی آپ جانتے ہیں اور ساری کائنات جانتی، ساری دنیا جانتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جب ملک میرا ہے، ملک میرا ہے،
یہ بندے مملوک میرے ہیں تو میری مرضی ہے میں جب چاہوں جو حکم دوں. میری مرضی آئی جس وقت مقرر تک میں نے چاہا تو کعبہ بیت المقدس کو بنا دیا، اور میری مرضی آئی تو کعبۃ اللہ کو پھر میں نے قبلہ بنا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو کسی عدت متوفی انہا زوجہا کا 1 سال مقرر فرمایا، اس کے بعد اپنے بندوں پہ رحم کر دیا کہ 1 سال کی مدت تک عدت گزارنا بڑا شاق گزرتا ہے عورتوں کے لیے بھی، تو اللہ نے مہربانی فرما دی اور 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر فرما دی. اسی لیے اور بھی کئی ایسے احکامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رعایت فرما دی. اب اسی طرح رمضان المبارک کا جو روزہ ہے تو ابتدا کے اندر جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مثلا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے، نیند آ جائے، تو اب نیند کھل جائے 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد تو کھانا ختم، بس روزہ شروع ہو جاتا تھا. یعنی سونے کے بعد اٹھ کے کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ جب آپ سو گئے ہیں بس سو گئے. ہاں اگر آپ ساری رات جاگتے رہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ نے سو گئے اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشقت کی زندگی تھی. صحابہ سارا دن محنت کرتے تھے، باغوں میں کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچ کھینچ کے باغوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور کوئی لکڑیاں کاٹ کے بیچا کرتا تھا، کوئی مزدوری کرتا تھا. تو تھکے ہوئے آتے بیچارے اور نماز پڑھی عشاء کی اور سو گئے، نیند غالب آ گئی. اب جب نیند غالب آ گئی تو روزہ شروع ہو گیا، اور پھر ساری رات بھی آدمی بھوکھا رہے اور سارا دن بھی آدمی بھوکھا رہے، اور دوسرے دن مغرب کو جا کے افطار کرنا ہے تو بہت بڑی مشقت کا مسئلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اپنے حکم میں مہربانی فرما کے پہلے حکم کے بجائے دوسرا حکم بھیج دیا کہ بھئی ساری رات جو ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ ساری رات تم کھا سکتے ہو جب تک صبح صادق نہ ہو. جب صبح صادق ہو جائے، اور ایسی صبح صادق کے جو پھٹنے والی ہے، جس کی روشنی پھیلنے والی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے جس کی روشنی سیدھی اوپر چلی جاتی ہے لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے، اور صبح صادق وہ ہوتی ہے جو پھیلنا شروع کر دے. فرمایا بس اس وقت جو ہے کھانا بند کر دو، ساری رات کھا سکتے ہو، سو جاؤ تب بھی کھا سکتے ہو، جاگتے رہو تب بھی کھا سکتے ہو. اور اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ رعایت فرما دی. اب کوئی کہے کہ جی پہلا حکم کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہی بہتری سمجھی. پہلے دور کے اندر چونکہ صحتیں اور قوتیں اور طاقتیں اور قوت ایمانیہ اور محنتیں جو ہے وہ زیادہ تھیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پہلے دور میں آج سے مثلا 20 سال پہلے آپ غور کر لیں یا اپنے والدین کو آپ دیکھ لیں، وہ 2-2, 3-3, 4-4 پارے اگر قاری پڑھتے تھے تو آرام سے کھڑے رہتے تھے. اب ہمارے لوگ جو ہیں 1 پارا بھی پڑھا جائے 20 رکعتوں میں تو تھک جاتے ہیں، اور اگر کوئی قاری آہستہ پڑھنے والا ہو تو بس اس کے بعد تو گویا ان کی جان نکل گئی. ایسی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں قاری تیز تیز پڑھتے ہوں تاکہ جلدی جان چھوٹے اور ہم مسجد سے نکلیں اور 20 تراویحاں پوری ہوں، ہمارا نام بھی لکھا جائے کہ ہم نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جان بھی جلدی آدھے پونے گھنٹے میں چھوٹ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ مہربانی فرما کے یہ حکم جو ہے تبدیل فرما دیا. اسی طرح پہلے یہ حکم تھا کہ رمضان المبارک میں جیسے روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ منع ہے، ملنے سے مراد ہے یعنی ان کا جماع کرنا منع ہے، ویسے ملیں کٹھے بیٹھیں لیٹیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ یعنی ملاقات کریں مجامعت کریں تو وہ منع ہے. اسی طرح رات کو بھی منع تھا، رات کو بھی منع تھا، دن کو بھی منع تھا اور رات کو بھی منع تھا. تو اب جناب ایسے ایسے حالات گزرے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو اپنی بیویوں سے مل بیٹھے. انہوں نے حضور کی خدمت میں شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ انسان ہیں، دن میں روزہ ہوتا ہے اور پھر اتفاق ہے بیوی گھر میں موجود تھی، نظر پڑی، طبیعت پہ غلبہ ہو گیا، میں تو غلطی کر بیٹھا، تو اب میرے لیے کیا سزا ہوگی؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اپنی امت کو بتلا دو کہ اب رات کو ہم نے تم پر بیویاں حلال کر دی ہیں، کہ اگر رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہے تو رات میں تمہارے لیے بیوی حلال ہے، تاکہ کوئی آدمی اگر اپنی شہوات طبعیہ پہ قابو نہیں پا سکتا تو اس کا حق ہے، اس کی بیوی ہے، حلال ہے، وہ اپنی خواہش کو بھی پورا کر لے۔ اور پھر اسلام نے کتنی بڑی رعایت کی ہے کہ مثلا میاں بیوی لیٹ گئے، اب جب دونوں فارغ ہوئے تو صبح صادق ہو گئی، اب غسل کرنے کا وقت بھی نہیں ہے تو میں کوئی بات نہیں، غسل نہ کریں، نیت کر لیں، بعد میں غسل کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ پھر بھی رکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے بندوں پہ مہربانی فرما کے اگر پہلا حکم جو ہے وہ ذرا سخت تھا تو دوسرا حکم جو ہے وہ نرم فرما دیتے۔ اسی طرح دیکھیں کہ پہلے احوال کے مطابق فرمایا تھا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، پہلے 20 آدمی جو تھے 200 کے برابر تھے، پھر اللہ نے ایک کو 2 کے برابر کر دیا۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ تو سارے رحمت ہی رحمت ہیں، یعنی پہلا حکم بھی خیر تھا، دوسرا اس سے زیادہ خیر ہو گیا، اس سے زیادہ ثواب کا ذریعہ بن گیا، آسانی کا ذریعہ بن گیا اور رعایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں کوئی اعتراض کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اس سے بڑا معاند کوئی نہیں کہ مالک مہربانی فرما رہے ہیں اور وہ کہے جی پہلا حکم کیوں نہیں تھا اور دوسرا کیوں ہو گیا، اور پہلا غلط تھا یا دوسرا غلط ہے۔ اور ایک ناقص عقل والا انسان جو ہے اعتراضات کرتا پھرے تو اللہ تبارک، اس لیے ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اس نے آ کے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تقدیر کا مسئلہ تھا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں آدمی زیادہ خوض نہ کرے، یعنی زیادہ نہ الجھے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جہالت کی وجہ سے صحیح مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے اور آدمی کا ایمان جو ہے نعوذ باللہ وہ زلزل ہو جاتا ہے۔ وہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو تو بنا دیا ایمان والا، اور اس کا بھائی جو ہے اس کو بنا دیا کافر، اس کو جنت میں بھیج دیا، اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک ہی باپ کے تو 2 بیٹے ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے، باپ ایک ہے۔ یا مثال کے طور پر ابھی جہل تو بن گیا جہنم کا سردار لعنت اللہ علیہ، اور اس کا بیٹا سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کا سردار، بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا بہادر جرنیل، جس کا حضرت خالد ابن الولید کے بعد 3 نمبر تھا، اتنا بڑا بہادر آدمی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کا دیکھو جی اللہ نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات، آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں بندے جو ہیں یہ تم نے بنائے ہیں یا اس نے بنائے؟ ہم نے کہا جی بنائے تو اسی نہیں۔ ہم نے کہا یہ تمہارا مخلوق اور مملوک اور ملک ہے یا اللہ کا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا ملک ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اگر وہ اپنے ملک میں جو چاہے اس کی مرضی، تم تو تب اعتراض کرو جب تمہارے ملک میں اللہ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جو تمہیں اچھا نہ لگتا ہو۔ اگر اپنے ملک کے اندر وہ تصرف کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ جنت کے لائق ہے، یہ جنت کے لائق نہیں ہے، وہ بنانے والا جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ ہم تو اس کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت جو اندر ہے وہ تو صرف اللہ کے علم میں ہے، اس کے باطن کا پتہ تو اللہ کو۔ اب دیکھو نا جی ہم باغ پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایک مالی کینچی لے کے کھڑا ہے اور درختوں کو کاٹ رہا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، کہیں سے ٹہنی توڑ دیتا ہے، کہیں بور توڑ دیتا ہے، کہیں پھل توڑ دیتا ہے، اور کہیں جناب اوپر سے پورا کاٹ دیتا ہے۔ اب اگر جاہل آدمی دیکھے وہ کہے گا مالی پاگل ہو گیا،
اتنی محنتوں سے پودا لگایا، اس کو کھاد دی، سردی گرمی سے بچایا، حفاظت کرتا رہا، اور جب یہ بالکل ٹہنیاں نکل آئی تو یہ کینچی لے کے کھڑا ہو گیا کاٹنے کے لیے۔ جو جاہل ہوگا وہ اعتراض کرے گا، اور جو باغ کو جاننے والا ہوگا وہ کہے گا بھائی تمہیں کیا پتا، یہ کاٹے گا نہیں تو یہ پودا آگے جوان نہیں ہوگا، اگر یہ اس کا پھل نہیں توڑے گا تو یہ پودا ٹوٹ جائے گا، یہ چھوٹا پودا ہے، ابھی پھل برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ توڑ رہا ہے تاکہ یہ ذرا طاقتور ہو جائے تو پھر پھل لگے گا۔ اور یہاں سے جو اس نے شاخ کو کاٹا ہے، ورنہ بیماری سارے درخت کو لگ جاتی، تم جاہل آدمی اعتراض کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہم تو دیکھتے ہیں نا جی، اس بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ پہ مسلمانوں پہ بڑے مظالم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے، خدا اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، لیکن یہ تو وہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے کاٹ چھانٹ کرنی ہے، کہاں ہم نے موت دینی ہے، کہاں ہم نے بیماری دینی ہے، کہاں ہم نے ان کو ذرا کوڑا برسا کے بیدار کرنا ہے، کہاں ہم نے ان کو جگانا ہے، کہاں ہم نے ان سے قربانیاں لینی ہیں، کہاں ہم نے ان کے اجتماعی گناہوں سے معافی کے لیے، دیکھا نہیں بنو اسرائیل کے 70 ہزار بندہ اپنے ہاتھوں سے ایک دن میں اللہ نے مروا دیا۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے ملک میں جو تصرف کرنا چاہے اس پہ اعتراض کرنے والا تو جاہل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، آمر فیہما ما شاء وانہا فیہما ما شاء، میں اس میں جو چاہوں حکم کروں، میں جس چیز سے چاہوں روک دوں، کسی کو اس میں دخل دینے کا حق کیا ہے؟ اس لیے اس کے بعد فرماتی ہیں جناب ثم قال وهذا الخبر وان كان خطابا من الله تعالى لنبيه على وجه الخبر۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ کے فرماتی ہیں کہ یہ خطاب چاہے میرے مدنی پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ حکم جو ہے فَإِنَّهُ مِنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَقْدِيمٌ لِلْيَهُودِ، یعنی یہود کے اعتراض کا جواب بھی ہے اور سارے معترضین کا رد بھی ہے۔ الذين انكروا نسخ احکام التوراۃ وجحدوا نبوت عیسیٰ و محمد علیہم الصلاۃ والسلام، یہودیوں نے جیسے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ کس لیے؟ کہنے لگے جب تورات اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہم دوسری کتابوں پر ایمان کیوں لے آئیں؟ کہنے لگے بھی تورات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود تورات دی ہے تو اللہ کے حکم جو ہیں وہ کیسے بدلے جائیں؟ حالانکہ یہ ان کی جہالت تھی۔ جب اسی تورات میں اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ میرے ایک نبی پیدا ہوں گے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کا نام احمد مجتبی ہوگا، مولدہ بمکہ و مہجرہ بالمدینہ، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، ہدیہ کا مال جو ہے وہ لے لیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ کے کندھے مبارک پہ ایک علامت ہوگی ختم نبوت کی، اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصف پنڈلی پہ چادر باندھنے والے ہوں گے اور اوقات کا خیال کر کے عبادت کرنے والے ہوں گے، اور آپ کی امت جو ہے وہ بھی اوقات کی پابندی کرنے والی ہوگی۔ یہ ساری علامتیں جب موجود تھی تو پھر کیا کہنا کہ ہم تورات مانتے ہیں؟ تورات اگر مانتے ہو تو تورات میں تو یہ لکھا ہوا، تورات کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ عبداللہ ابن سلام صحابی جلیل ہیں اور وہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ تورات تھے، اللہ نے ان کو اسلام نصیب کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ایک دن، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام مجھے یہ بتلاؤ، اب تو تم مسلمان ہو گئے الحمدللہ، ہمارے بھائی بن گئے، لیکن یہ بتلاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے جب تم یہودی تھے اور تم تورات کے چونکہ عالم ہو،
مجھے سیدھی بات بتاؤ کہ اس وقت تمہیں یہ بات یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے؟ یہ یقین تھا تمہیں اس وقت؟ تو پتہ ہے عبداللہ ابن سلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کہنے لگا حضرت عمر خدا کی قسم ہے اپنے بیٹے میں تو مجھے شک ہو سکتا تھا لیکن محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں. اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد ہے یا پتہ نہیں بیوی نے کوئی غلطی کی ہو. کون سا ہمارے پاس گواہ ہے؟ ہم نے بیوی پہ پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہو، گواہ تو کوئی نہیں نا. لیکن حضور کے بارے میں تو تورات گواہی دے رہی ہے، حضور کے بارے میں تو اللہ کی کتاب گواہی دے رہی ہے، اور ایک ایک علامت جو ہے وہ مل رہی ہے جو تورات میں موجود ہے، تو پھر کیسے شک کر سکتے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کو یہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. ان کو آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، لیکن حسد اور بغض کا شکار ہو گئے. یہ حسد میں آ گئے، بغض میں آ گئے یہودی کہ انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ اب نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے نکل کر ولد اسماعیل میں چلی گئی، لہذا ہمارے خاندان سے جو سلسلہ نبوت تھا وہ ختم ہو گیا. اس وجہ سے وہ ضد میں آ گئے، حسد میں آ گئے، بغض میں آ گئے. ورنہ اگر یہ تورات کو مانتے تو تورات میں تو تمام انبیاء کے بارے میں لکھا ہوا. اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں نے رجم کے معاملے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنا یہ مقدمہ لے جائیں حضور کی خدمت میں تو حضور پاک ہماری رعایت کر دیں گے تاکہ ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہم بچ جائیں گے. تو اپنا مقدمہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ بدلاؤ کہ تمہاری جو کتاب ہے تورات اس میں زانی کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرے شادی شدہ تو کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو بس اتنی سزا ہے کہ بھئی اس کا منہ کالا کر دو اور کھوتے پہ بٹھا دو اور بازاروں شزاروں میں پھرا دو، بس اس کو رسوا کر دو، بس اتنا کافی ہے. حضور نے فرمایا غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب سزا یہی ہے ہماری کتاب. انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، اگر سچے ہو تو لے آؤ کتاب ہی تو نہیں بھی تورات، لے آؤ تورات. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تورات لے آتے ہیں. وہ تو بڑی بہادری سے لے آئے تورات. ان کو پتہ تھا کہ تورات عبرانی زبان میں ہے اور حضور پاک تو عربی بھی نہیں پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو النبی الامی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جب وحی اتری اور جبریل نے کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا بھی نہیں، آپ کو تو اللہ نے کسی مدرسے میں بھیجا ہی نہیں. یہ بات بڑی سمجھا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہانت نہیں، یہ عظمت ہے میرے محمد مصطفیٰ کی کہ ایک آدمی کسی مدرسے میں نہ پڑھے اور پھر ساری دنیا کو پڑھا دے. اور دوسری بات یاد رکھیں، نبی اللہ کے جتنے نبی ہیں اللہ ان کو کسی بندے سے نہیں پڑھاتے، ان کو خود علم دیتے ہیں. علمناہ من لدنا علما. جہاں جہاں نبوت کا ذکر آئے گا وہاں اللہ فرماتے ہیں علمناہ، علمک ما لم تکن تعلم، سنقرئک فلا تنسى، علمناہ من لدنا علما. میرے نبی ہم نے آپ کو سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے. جب اللہ خود سکھلا دے تو اب یہودیوں کو یہ ناز تھا کہ تورات ہے عبرانی میں. پہلی کتابیں جتنی گزری ہیں وہ عبرانی میں تھی اور یا سریانی زبان میں تھی. پھر عبرانی میں سے اس کو آسان کر کے پھر عربی پیدا ہوئی. سب سے پہلے عربی بولنے والے جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو عربی سیکھی تھی وہ قوم عمالقہ اور قوم جرہم سے سیکھی تھی. کیونکہ یہ عرب مستعربہ تھے، یعنی عربی خود نہیں تھے، آپ تو شام سے آئے تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو عرب باعدہ تھے، اصل عرب تھے، قوم عاد، قوم سمود، وہ قومیں مٹ گئی، ان کا تو کوئی بندہ ہی نہ بچا، لہذا عربی کون بولتا؟ وہ عرب باعدہ تھے جو اصل عرب تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، وہ قومیں مٹ گئی، برباد ہو گئی، ان کا تو کوئی بندہ ہی نہ بچا۔ جب ایک آدمی نہ بچا تو بولی بولنے والا کہاں سے رہے؟ پھر عربی بولنے والے جو تھے یہ یمن کے علاقوں میں تھے، جو قوم عمالقہ اور قوم جرہم، وہ جب آئے اور زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہو گئے تو ان سے پھر زبان سیکھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر عربی شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہودیوں کا یہ بھی بڑا غلط اعتراض ہے کہ نبوت منتقل ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا جی کہ حضرت اسحاق سیدنا ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق بھی ابراہیم کی اولاد اور حضرت اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اب اسحاق کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، یہ سلسلہ نبوت چلا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک نبی رکھا جو سب پہ بازی لے گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس بھائی کی خاندان میں تو اللہ نے تقریباً ہزاروں نبی رکھے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو نبیوں کا باپ بنایا ہے۔ اور اللہ نے بنو اسرائیل میں فرمایا کہ وجعلکم انبیاء، جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ ہم نے تم میں نبوت رکھی، ہم میں تم نے بادشاہت رکھی، ہم نے تمہیں دنیا میں عزت والا بنایا، لیکن تم نے میرا شکر نہیں کیا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اسماعیل بھی ابن ابراہیم اور اسحاق بھی ابن ابراہیم، نبوت تو اسی خاندان میں ہے، لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ نہیں جی اسحاق کے خاندان میں تو نہ، یہ تو دوسرے بھائی کے خاندان میں چلی گئی۔ اس وجہ سے یہ بدبخت جو تھے بغض کا شکار ہو گئے۔ تو یہ تورات جناب لے کر آئے کہ تورات عبرانی میں ہے اور محمد مصطفیٰ عبرانی جانتے نہیں، اور ہماری جو مرضی آئے گی ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب آدمی کو اب جناب جب تورات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ان کے پڑھنے والا جو تھا وہ بھی اتنا بڑا مکار اور خداع تھا کہ جب اس نے کتاب کھولی نا جی تو اس جگہ پر تو ہاتھ رکھ لیا کہ شاید عبرانی سمجھنے والا کوئی اور آدمی بیٹھا ہو۔ انہیں ڈر تھا نا عبداللہ ابن سلام سے، عبداللہ ابن سوریہ سے، کہ یہ لوگ تو بہرحال ہماری تورات کے حافظ ہیں، یہ کہیں نہ بدلا دیں، اور جناب آگے پیچھے عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس نے عبارت پڑھی تو عبداللہ ابن سوریہ نے اشارہ کیا حضور پاک کی خدمت میں کہ حضور آپ اس کو حکم دے کے ہاتھ اٹھائے کتاب سے۔ جب حضور نے حکم دیا تو روایت فرماتی ہے کہ آیت الرجم یتلألأ، کہ رجم والی آیت جو تھی وہ تورات کے صفحے پہ ایسے چمک رہی تھی جیسے تارے چمکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا اقوام بدبختو، غدارو، جھوٹو، کذابو، تم نے اللہ کی تورات کے خلاف بھی جھوٹ بولا، تم کہتے ہو کہ اس میں رجم کی آیت نہیں ہے، یہ تو آیت رجم ہے، اور یہی وہ حکم ہے جو موسیٰ کو ملا، یہی وہ حکم ہے جو مجھے ملا ہے، لہذا اس عورت کو سزا رجم دی جائے گی، سنسار کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا سنا دی۔ تو اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آتے، اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا تو یہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات کیا ہے کہ تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اور انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، اور پھر یہ بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے پھر تورات کے بعد اور کتاب کیوں بھیج دی، پہلا حکم کیوں بدل دیا، اور پہلا حکم اگر صحیح تھا تو دوسرا غلط ہے، اور دوسرا غلط ہے تو پہلا صحیح تھا، اور پھر اللہ کے احکام میں کبھی تناقض نہیں ہو سکتا، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی نسیان سے پاک ہے، تو اللہ دو حکم کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ نہ سمجھا کہ بدبختو بادشاہ مصلحت کے تقاضے کے مطابق جیسے چاہتے ہیں احکام جاری فرماتے ہیں۔
یعنی یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا رحم ہے کہ ہمارے احوال کو دیکھ کر اللہ نے اپنے احکام میں نرمی فرما دی، ورنہ اگر وہی حکم ہوتا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں فرض کی لیکن حضور کی درخواست کرنے پر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، آخر میں 5 رہ گئی۔ اب دیکھا ہے آپ نے حال کے لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی کامل نہیں بنتی مسجدوں میں، اور پھر ظہر میں ماشاءاللہ ان کے کاروبار کا وقت ہوتا ہے، عصر میں ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، مغرب میں لوگوں کے واپس کاروبار سے گھر جانے کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کو تو ویسے بھی گھر سے نہیں نکلتے، لہذا مسجدیں ویران ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان کر چھوڑ دے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، بیماری بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تندرست اور بغیر کسی عذر کے اس نے چھوڑ دیے، امام احمد۔ اور یاد رکھو جو لوگ یہاں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں عمرہ کرنا ہے، اب بڑی تمنا ہے حج کریں گے، اور حرم میں پڑے رہیں گے، بھوکے پیاسے، سونے کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، کوئی باہر ہوں گے، لیکن فرض نماز اگر ایک چھوڑ دے تو ایسے عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ گھر چلا جائے۔ اگر ایک فرض نماز چھوڑ کے عمرہ کرے اور حج کرے، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج کا حکم جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور نماز خود محمد مدنی لے کے آئے۔ حج صرف دولت والے پہ فرض ہے، دولت مند ہے، صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، آنے جانے کا رستہ ہے، قانونی پابندی کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں، اس پہ حج فرض ہے۔ لیکن نماز ہر امیر غریب مرد عورت پہ فرض ہے۔ اگر ایک نماز چھوڑنے کی اتنی سزا ہے تو جو بالکل پڑھتے نہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، سب سے پہلے اپنی نمازوں کا خیال کرو۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ حرم شریف میں آئیں، جو بھی قریب میں مسجد ہے وہیں ادا کر لیں، جو بھی آپ کے گھر کے قریب میں مسجد ہے وہی جماعت سے نماز ادا کر لیں۔ اللہ توفیق دے دے تو حرم میں بھی آ جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ حرم کی فضیلت جو ہے وہ تو کہیں دنیا میں میسر نہیں آ سکتی، کہ ساری زندگی جس کعبے کے لیے ہم ترستے رہے، آج اسی کعبے کے سامنے اللہ ہمیں کھڑے ہو کے نماز نصیب کر دے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ اگر آپ نے نمازوں کی پابندی نہ کی، پھر ایک حج نہیں 1000 بھی حج پڑھو تو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ 1000 حج ادا کرو اور نماز نہ پڑھو، یا گھر جانے کے بعد نمازیں چھوڑ دو، گھر جانے کے بعد مسجدوں کے اندر جماعت کی حاضری نہ دو، پھر ایسے عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو بالکل علامت قیامت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا، میری امت پہ ایک وقت آئے گا، میری امت کے مولوی شہرت کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے امیر سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور درمیانہ طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ ایمان سے کہیں آج وہی وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ یہ ہر سال جو آ جاتے ہیں جن کے گھر میں ماشاءاللہ روٹی بھی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے ان کو کعبہ شریف کا شوق ہے، پیسے مانگنے کا شوق؟ ہر سال وہاں سے آتے ہیں، 20,000 روپے خرچ کرتے ہیں، 1 لاکھ یہاں سے چندہ کر کے لے جاتے ہیں۔ گھاٹے کا سودا ہے بھلا؟ 80,000 بھی بچ گیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، سی وڈا مقبول بندہ ہے، اللہ ہر سال کھڑا سنے دیں، اللہ دا سی پیارا ہے خدا، ہر سال پیسے دیں دیں۔ اور اللہ کے پیارے اگر ایسے بنتے تو جو لوگ مکے میں پیدا ہوئے وہ تو جہنم میں نہ جاتے۔ جن لوگوں نے پیدا بھی مکے میں ہوئے، زمزم کی گھٹیاں جنہیں لگائی گئیں، اور جنہوں نے جوانی بھی مکے میں گزاری، شباب بھی مکے میں گزارا، کعبے کے مجاور بھی بنے رہے، کعبۃ اللہ بھی بناتے رہے، لیکن شرک آیا، سیدھے جہنم چلے گئے۔
اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے حج نصیب کرنا ہے تو حج کے لیے تیاری کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، اللہ کے فرائض کا خیال رکھیں، گناہوں سے بچنے کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کا سرزمین حرم ہے۔ علماء نے لکھا یہاں کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ پکڑ لیتے۔ بعض علماء کا، اکثر کا علماء کا تو یہ ہے کہ الہاد سے مراد شرک ہے، بے دینی ہے، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کے لفظ عام ہیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا جو شخص دوسرے ملک میں گناہ کا ارادے پہ پکڑ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرزمین حرم اتنی عظمت والی جگہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی ارادے پہ بھی پکڑ لیتے۔ اور پھر اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو کہ کبھی زبان سے ایسا لفظ نکلتا ہے کہ فوراً پکڑ آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی میں جو چاہوں۔ اب یہ انکار کرنے والے جو ہیں یہ محض معاند ہیں اور جاہل ہیں، ورنہ ان کو اعتراض کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ تورات کو مانتے ہیں اور انجیل کو نہیں مانتے، انجیل کو مانے اور قرآن کو نہ مانے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں تو ہمارا سب پہ ایمان ہے، لیکن ہم عمل کس کتاب پہ کریں گے؟ جو اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل کی، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے فرماتے ہیں وجحدوا نبوت عیسیٰ محمد علیہ الصلوۃ والسلام لمجیئہما بما جاء بہ من عند اللہ بتغییر ما غیر اللہ من حکم التوراۃ۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار کر دیا کہ جی انجیل نے تو پہلے حکم بدل ڈالے ہیں۔ بھی پہلے حکم بھی اللہ نے دیے، انجیل میں جو حکم ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسُلْطَانَهُمَا۔ اللہ نے خبر دی کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک بھی میرا ہے، اس میں حکومت اور سلطنت بھی میری ہے۔ وَأَنَّ الْخَلْقَ أَهْلُ مُمْلَكَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور جتنے بندے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ میری مخلوق ہیں، وہ میری مملکت میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ میرے احکام کی تعمیل کریں۔ وَعَلَيْهِمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو میں حکم دوں اس کی تعمیل کریں، جس سے میں روکوں رک جائیں۔ وَأَنَّ لَهُ أَمْرَهُم بِمَا يَشَاءُ وَنَهْيَهُمْ عَمَّا يَشَاءُ وَنَسْخَ مَا يَشَاءُ وَإِقْرَارَ مَا يَشَاءُ وَإِنشَاءَ مَا يَشَاءُ مِنْ إِقْرَارِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو چاہیں حکم ثابت رکھیں، جو چاہیں حکم بدل دیں، جس حکم میں چاہیں نرمی فرما دیں، جس حکم میں چاہیں سختی فرما دیں، یہ سارے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ پہلا حکم بھی خیر ہے، دوسرا حکم بھی خیر ہے۔ پہلے حکم میں بھی بندوں کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرے حکم میں اس سے زیادہ بہتری اور خیر مقصود ہوتی ہے۔ قلت الذي يحمل اليهود على البعض في مسألة النسخ إنما هو الكفر والإناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں نے جو اعتراض کیا کہ اللہ کے احکام نہیں بدل سکتے، مفسر فرماتا ہے یہ بات تو عقلاً بھی خلاف ہے، یہ تو کوئی جاہل سے جاہل بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں۔ اگر صرف ایک حکم کے بعد خدا دوسرا حکم نہ دے سکتا ہو تو پھر قادر کیسے ہوا؟ قدیر کا تو معنی یہ کہ انہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اس لیے میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت۔ میرا اللہ کوئی روکنے والا نہیں، تو دینے پہ آئے، کوئی دینے والا نہیں، تو روکنے پہ آئے۔ کوئی تیری قضا اور قدر کو رد نہیں کر سکتا، اور کسی کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک تو نفع دینے پر راضی نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا روزانہ یہ دعا فرماتے ہر نماز کے بعد کہ اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا موتی لما بنات ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا ذا الجد منک الجد، جیسے بعض محدثین نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح حضور دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، ہمیں اپنے دین پہ قائم فرما۔ کیوں؟ جب چاہے دلوں کو پھیر دے، وہ چاہے تو سال ہا سال میں کفر کرنے والوں کو میرے مدنی کا صحابی بنا، اور وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گناہ گاروں کو ولی بنا دے، اور چاہے تو نبیوں کے بیٹوں کو کافر بنا کے موت کے ہمکنار کر دے۔ کسی کو دخل دینے کی طاقت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اسی وقت غرق کر دیا اور پھر سیدھا جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو اعتراض کرتے ہیں بدبخت، یہ تو عقلاً بھی غلط ہے، شرعاً تو شرعاً رہا، عقل کے بھی خلاف ہے کہ بھئی جب اللہ بادشاہ ہے، تمام ملک اس کا ہے، اس کی مرضی ہے، جو حکم چاہے دے دے۔ اس لیے فرماتے انما هو الکفر والعناد، یہ تو یہودیوں کا صرف کفر ہے اور سرکشی ہے۔ فإنه ليس في العقل، یہ بات کوئی عقل میں بھی نہیں آتی کہ اللہ پاک کے احکام کیوں منسوخ ہوں۔ لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، جو چاہے حکم دے اور جو چاہے فرما دے۔ ما أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة شرائع الماضية، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باتیں جو ہیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، پہلی شریعتوں میں بھی موجود ہیں۔ کما احل لآدم تزویج بناته من بنی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ دونوں یعنی آدم کی بیوی حوا سے جو اولاد پیدا ہوتی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، تو ان کا آپس میں نکاح جائز تھا، یعنی اب بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں جائز رکھا، اس کی حکمتیں تھیں۔ اس کی حکمتیں تھیں کہ جیسے دیکھو جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ بی بی حوا جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے۔ اور اب دیکھیں یعنی بالکل آدم علیہ السلام کے بدن کا گویا حصہ ہے بی بی حوا، اسی بدن سے نکالی گئی اور ان کی بیوی بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے بی بی حوا کا نام حوا ہے کہ وہ زندہ آدم سے پیدا کی گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے، آدم علیہ السلام زندہ تھے، آدم علیہ السلام آرام سے مزے لے رہے تھے، جناب آرام کر رہے تھے، اٹھے دیکھا تو ساتھ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ میاں یہ کون ہے؟ فرمایا تیری بیوی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آدم سے بی بی حوا کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ خلقت حوا من ذلی ایسر من ذلی آدم علیہ السلام، و کما قال کہ بی بی حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ٹیڑھا پن ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چاہے جتنے مرتبہ کمالات کو کیوں نہ چلی جائے، چونکہ اس کا اصل میں ٹیڑھا پن ہے تو اس میں ٹیڑھا پن ضرور ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خیال رکھنا کہیں اس کو زیادہ سیدھے کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی، اور بالکل بھی نہ چھوڑ دینا کہ ٹیڑھا پن زیادہ ہو جائے، مقصد ہے کہ کنٹرول بھی ہو اور اتنی سختی بھی نہ ہو کہ نوبت طلاق تک چلی جائے اور معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے ہر آدمی کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے فطری طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بائیں پسلی سے نکلی، دل بھی ادھر ہوتا ہے نا بندے کا، تو اس لیے ایک میلان فطری ہوتا ہے ہر بندے کا عورت کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر خدا کی قدرت ہے کہ اصل سے بات یہ ہے کہ جیسے اللہ نے یمین کو فضیلت دی ہے یسار پر، حالانکہ دونوں ہاتھ کس کے ہیں؟ بندے کے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ حضور جب پانی پیتے تو کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔
جب مسجد میں قدم رکھتے تو کون سا؟ دایاں. جب کنگھی فرماتے دائیں طرف لیٹتے، دائیں طرف قمیض پہنتے، دائیں بازو. تو ہر کام کو شروع کرتے دائیں طرف سے، ورنہ بایاں ہاتھ بھی اسی بندے کا ہے. یہ تو نہیں کوئی آدمی ہاتھ کاٹ دیتا ہے، لیکن دائیں کو بائیں پر ایک فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ نے مرد کو بھی عورت پہ ایک فضیلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمتیں ہیں. تو اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، اب بہن بھائی کا نکاح حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس وقت زمین پہ تھے ہی صرف آدم و حوا، اور تو مخلوق ہی نہیں تھی. اسی سے اللہ نے توالد و تناسل کو بڑھانا تھا اور آگے دنیا بڑھنی تھی. پھر آدم کی اولاد میں نوح علیہ السلام آئے، یہ ساری قومیں. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو ساری قوم ہی ختم ہو گئی. اب صرف وہ آدمی بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس. پھر یہ ساری دنیا جو آج موجود ہے یہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے. یا حامی ہوں گے یا سامی ہوں گے یا یافس سے ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارا ملک میرا، کائنات میری، بندے میرے، میری مرضی میں جو حکم جاری کر دوں. واللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ سورت الفتح میں جو آتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو اس ذنب سے مراد گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے. لیکن جتنا شان بڑی ہوتی ہے وہاں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو تو تنبیہ اتنی زیادہ بڑی آ جاتی ہے. اب دیکھو نا، اب ایک آدمی ہے میرے جیسا، اس کی خدا نہ خواستہ نماز بھی قضا ہو جائے تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا. لیکن ایک اللہ کے ولی کی اگر تہجد رہ جائے تو ساری رات سارا دن روتا رہتا ہے، میری تہجد، میری تہجد، میری تہجد، حالانکہ تہجد کوئی فرض ہے. تو اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اجتہاد کے مطابق وہ سمجھتی ہیں کہ بہتر ہیں، لیکن اللہ کو وہ پسند نہیں ہوتی. جیسے اللہ کے نبی نے قیدی چھوڑ دیے بدر کے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ قیدیوں کو رہا کر دو، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی شربت کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ سے تنبیہ آ گئی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تو جو نبوت سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں ہم سب آپ کو معاف کر چکے. تو ایک معنی یہ ہوتا ہے. اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل کبھی کبھی ذنب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے الزام. ایک تو معنی ہوتا ہے نا گناہ، ایک معنی ہوتا ہے الزام. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر ان کا ایک الزام ہے قتل کا، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی الزام میں کہیں مجھے قتل نہ کر دے وہ کہ تم نے ہمارا قبطی مارا تھا. حالانکہ اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میں نے تو نہیں مارا تھا، میں نے تو تھپڑ مارا، وہ بدبخت مر گیا. اب تھپڑ سے کوئی آدمی مارتا تو ہے نہیں، لیکن بہرحال چونکہ ظالم ہیں انہوں نے مجھے قاتل بنا دیا، میرے خلاف مقدمے قائم کر دیے، مجھے ملک چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی. تو وہ الزام ان کی فائلوں میں موجود ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پر بھی جو الزام لگاتے تھے نا کہ جادوگر ہو، کبھی کافر کہتے تھے نعوذ باللہ دیوانہ ہے، کبھی کافر کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کافر کہتے تھے شاعر ہے، ایسی فتح ہم آپ کو دیں گے کہ سب اگلے پچھلے الزام ختم ہو گئے. اس لیے بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یوں بھی فرمایا ہے. بہرحال اللہ پاک سمجھ. ایک شخص کی 2 بیوی تھی، دونوں کا آپریشن کروا دیا کہ اس کا پتہ نہیں کیا ہے. ایک شخص کی 2 بیوی تھی، دونوں کا آپریشن، مجھے کیا پتا کیا آپریشن کرا دیا بھائی، کیا اولاد کا کرا دیا، کوئی اور آپریشن کرا دیا، مجھے کیا پتا. تو میں اس کے بارے میں کیا مسئلہ بتاؤں.
بہرحال اگر آپریشن کرایا ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں تو یہ حرام ہے. اولاد کا روکنا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو کہ یہ بھوکے مر جائیں گے، کہ زیادہ اولاد اور بڑا جنجال، اور اولاد زیادہ ہوگی تو گندم کم ہو جائے گی اور روٹی کہاں سے کھائیں گے. بدبختوں، اگر اللہ پاک ان کو ایک منہ کھانے کے لیے دیتا ہے تو دو ہاتھ کمانے کے لیے بھی دیتا ہے، اور دو پاؤں ان کو چلنے کے لیے بھی دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. تم کون ہو رزق دینے والے کہ اس وجہ سے اولادوں کو قتل کر دو؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی آپریشن کروا کے اولاد بند کرتا ہے تو یہ حرام ہے. ہاں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے 2 4 5 بچے ہیں، عورت کمزور ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ بھائی اگر اس سال بچہ پیدا ہوا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ 1 2 سال کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں، شریعت میں وہ جائز ہے. میں رمضان میں آیا تھا، میرا روزہ 28 ہوا. 2 روزے پورے کرو، سیدھی سی بات ہے. 28 کا مہینہ ہوتا ہے، 28 کا مہینہ انگریزوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا کبھی ہوتا ہے؟ انگریزوں کا مہینہ ہوتا ہے، شاید فروری جو ہے وہ 28 کا ہوتا ہے. کبھی ان کا 31 کا ہو جاتا ہے، کبھی ان کا 28 کا ہو جاتا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ محمد پاک کی مخالفت کریں. چونکہ اسلام میں 29 اور 30 کا ہوتا تھا. اچھا، اگر وہ 29 اور 30 کا رکھ لیتے ان کا کوئی نقصان تھا؟ اصل مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے لباس میں، شکل میں، صورت میں، ان کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، چمچہ پکڑنے میں، چھری کانٹا پکڑنے میں، ہر وہ کام کراؤ جس سے یہ مخالف بن جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک انگریز نے ایسا اس نے بیج ڈالا ہے کہ حضور نے داڑھی رکھی، اس نے کہا مڈاؤ. حضور نے کہا مونچھیں کٹاؤ، نے کہا مونچھیں بڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا لباس نہ پہنو جو تمہارے ننگ کا ذریعہ بنے. اس نے کہا نہیں، بالکل چست لباس پہنو. حضور نے کہا عورتوں کو پردہ کراؤ. اس نے کہا منی اسکرٹ پہنا کے بازاروں میں نچاؤ. حضور نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا بائیں ہاتھ سے کھاؤ. حضور نے کہا سر پہ پگڑی باندھو. اس نے کہا بڑا افسر وہی ہوتا ہے جو سر ننگا رکھے. پگڑی رکھو تو چپراسی کے سر پہ رکھو تاکہ ان کے حضور کی پگڑی کی توہین ہو. آپ نے نہیں دیکھا کہ جو گاڑیوں میں بہرا ہوتا ہے اس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، اور جو آپ کے ہوٹلوں کے دروازوں پہ بہرے کھڑے ہوتے ہیں اور گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی ہے، صاحب کے سر پہ نہیں ہوتی. کیوں؟ تاکہ محمد مدنی کی پگڑی کی بے عزتی ہو. مسلمان ہیں، خوش ہیں بیچارے، لگے ہوئے ہیں اس تہذیب کو. یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قیامت والے دن ہم حضور کی شفاعت کے لیے حضور کے پرچم کے نیچے گئے، حضور نے فرمایا گستاخ، تمہیں تو میری شکل بھی پسند نہیں تھی، نکل جاؤ میری شفاعت سے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ میں نے سنا ہے کہ حضور پاک نے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے لیے گئے تھے، اور اسی طرح ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ حضور پاک نے مجھ سے ٹکٹ کے لیے پیسے مانگے تھے. بھئی ایک تو ہوتا ہے خواب. خواب میں مثلا میں نے دیکھا یا آپ نے دیکھا کہ آپ مکے شریف میں ہیں اور ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خواب دیکھنا تو کوئی بری بات نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آدمی خواب ایسا دیکھے کہ وہ یہ کہے کہ آئے ہیں اور پھر آنے کا وعدہ کیا ہے اور ٹکٹ مانگی ہے، تو یہ خواب سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، یہ پھر حدود گستاخی میں آ جاتی ہے. خواب دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں، خواب دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے گھر کا طواف کر رہے. میں کراچی سے روانہ ہوا دوحہ، بحرین میں احرام باندھا، نفل پڑھ کے نیت باندھ لی، بحرین میں جہاد پرواز، میں نے بحرین میں رات گزاری، احرام کھول دیا، دوسرے دن پھر احرام باندھا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو احرام نہیں کھولنا چاہیے تھا. اگر آپ نے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے لیکن دوبارہ احرام باندھ لیا تو بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. کچھ خیرات صدقہ کر دو. مہربانی فرما کر دوران درس کتاب والوں کے آگے آ کر بیٹھنے والے، بھئی لوگ کتاب والوں کے آگے نہ بیٹھا کریں.
میں نے مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا، اپنے ملک پہنچ گیا، سفر کے دوران مجھے نماز قصر کرنی ہوگی؟ بالکل، جب تک سفر ہے نماز قصر۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں رہ کر تنعیم سے عمرہ کرنا بہتر ہے یا طواف کرنا بہتر ہے؟ طواف کرنا بہتر ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ گو ائمہ کے نزدیک تنعیم سے عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن طواف جو ہے وہ سب کے نزدیک افضل ہے، کیونکہ طواف کا حکم منصوص ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کے حکم میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عمرہ تنعیم کے بارے میں بعض ائمہ فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے جائز ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن طواف کے افضل ہونے میں تو شک ہی نہیں۔ جب حضور پاک حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے اور دوسرے دفعہ جب عمرے کے لیے آئے تو احرام کہاں سے باندھا؟ بیر علی سے، ذی الحلیفہ سے، اور کہاں سے باندھا؟ تو مدینہ تو میقات ہے۔ حضور پاک نے جب حج کیا تو حج کے بعد بھی عمرہ کیا؟ نہیں، حضور نے تو عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھے باندھا تھا، کیونکہ حضور کا تو حج قران تھا، بعد میں پھر عمرے کرنے کی حضور کو کیا ضرورت تھی؟ کہتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال عمرے پہ آنے کے بجائے اگر وہ رقم آدمی غریبوں کو دے دے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہر سال عمرے پہ آنا کوئی فرض نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے تو پھر عمرے پہ آنا کہاں فرض ہے؟ باقی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن کی اللہ نے حاضری لکھی ہے انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو نہیں رک سکتے، لیکن اگر وہ نہ آئیں اور غریبوں کو اور مسکینوں کو پیسے دے دیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ خانہ کعبہ میں اور زمزم میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ جا کر میٹر اٹھا کے پیمائش کریں، مولوی کا کام، میں پٹواری تو نہیں ہوں۔ عجیب مسئلے ہے۔ خانہ کعبہ کتنا طول عرض ہے آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اگر عمرہ کریں تو گھر سے احرام باندھیں نہیں، پھر ان کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا، گھر سے احرام کا نہیں ہے، تو یہ حج کے لیے ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کے کوئی چیز جو ہے پیٹ میں منہ میں ڈال لی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نفلی روزے کے اندر سحری کرنا ضروری ہے، سحری سنت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال جب روزہ رکھنا ہے تو ایک گھونٹ پانی پی لو تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ الف لام میم میں کسی نے کہا ہے کہ الف کا معنی اللہ ہے اور لام کا معنی جبریل ہے اور میم کا معنی محمد مصطفیٰ ہے، یہ لوگوں نے لکھا ہے، یاد رکھو، لیکن یہ قول ضعیف ہے، یہ راجح قول نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ ان حروف کے معنی اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اگر تم ایسے معنی کرو گے نا جی، پھر جو ہمارے فرق باطلہ ہیں، جیسے پھر شیعہ نے بھی تو اسی طرح معنی بنایا ہے نا، انہوں نے کہا کاف ہا یا عین سواد، کاف سے کربلا، ہا یا سے ہلاکت یزید، عین سے عطش حسین اور سواد سے صبر حسین۔ تو اگر تم پہلا جھوٹ نہ بولتے تو ان کو تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہوتی نا۔ تم نے نماز اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کر دیے، آدھی اذان تم نے بڑھا دی، درمیان میں انہوں نے بڑھا دی۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں حق ہے کہ پہلے آیتیں پڑھو اور صلاۃ و سلام پڑھو اور اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام کے ٹکڑے لگا دو اور تمہارے دین میں فرق نہیں آتا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی اذان لمبی کرتے ہیں۔ اگر تم حضور کی سنت پہ قائم رہتے تو کسی دشمن کو ایسی ضرورت نہ ہوتی۔ مجھے 5000 ریال بچت ہو چکے ہیں، ہولان ہول بھی ہو گیا ہے، تو بالکل آپ زکات دیں 2.5% کے حساب سے، اگر باقی گھر کے خرچے نکلنے کے بعد یہ نفع ہے، ورنہ گھر کا خرچہ پہلے ادا کرو، تمہارے اوپر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرو، اور اس کے بعد 7 شوال مغرب کی اذان 7 منٹ پہلے ہوئی، کیا وجہ ہے؟ یہ تو منٹ سیکنڈ گننے تم آتے ہو، ہم تو نہیں گنتے رہتے۔ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ جیسے جیسے تبدیلی آئے گی اسی طرح غروب کے ساتھ اذان ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور روزانہ وقت میں تبدیلی آئے گی، کبھی منٹ بڑھے گا کبھی کم ہوگا، یہ تو واقعہ ہے۔
تو اگر تم یہ اس لیے بیچارے آتے ہیں نماز پڑھے نہ پڑھے، ایک بات کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس منٹ پہ اذان ہوئی، اور یہ نماز اپنی نماز چاہے پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے بندے ان چکروں میں نہ پڑا کرو، منٹ شنٹ اپنے نہ گنو، نمازوں کا خیال کرو۔ 7 چکر ضروری ہے، بالکل 7 چکر نہ ہوں تو طواف نہیں ہوتا۔ کعبہ شریف کے یہاں قدم کرنا کیا حکم، مجھے تو نہیں پتا۔ خالف الیہود والنصارى کے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے تو نہیں پتا، کیا لکھا ہے آپ نے یہاں قدم کرنا، مجھے سمجھ نہیں آئی بات، پھر وضاحت سے لکھنا۔ مغرب سے پہلے نفل نماز کا کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک عصر کے بعد سے لے کر جب تک سورج نہ ڈوبے کوئی نماز نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ اگر استنجا کے لیے میں جاؤں تو قرآن اور کتاب کوئی ہے تو باہر رکھ کے جائیں، اندر لے کے نہ جائیں۔ ایک آدمی اللہ کا ذکر بڑی پابندی سے کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہونے کا خطرہ ہے کہ کفر میں نہ چلا جائے۔ ذکر کا کیا معنی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ تو جب نماز پڑھتا نہیں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ ساڈا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، نماز ایک پڑھتا ہے مکے تے ایک پڑھتا ہے مدینے تے روٹیاں ساڈی کھائی جاندہ ہے۔ پتہ نہیں مکے مدینے والے اس کو روٹی بھی نہیں دیتے شریف آدمی کو۔ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں، جو اللہ کے فرض چھوڑتا ہے کوئی ذکر شکر نہیں اس کا۔ شادی کرنا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ اگر نفس پہ خوف زنا ہو تو فرض ہے، درمیانی کیفیت تو واجب ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو سنت ہے۔ یہ تو حالات پر ہے۔ اگر آدمی مجبوری کی وجہ سے شادی نہ کر سکے تو روزے رکھے۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء۔ حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں شادی کرو، اگر شادی کی طاقت نہ ہو تو پھر روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت جو ہے اس کو روزہ توڑ دیتا ہے اور گناہوں سے بچے رہو۔ طواف زیارت کے بعد بیوی مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ 12 ذی الحجہ سے پہلے مرد اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے جب احرام باندھ لے، پھر جماع کیوں کرے؟ جب احرام باندھ لے، یاد رکھو احرام حج کا باندھ لیا۔